السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا اور آپ کے جسد اطہر کو جب قبر مبارک میں رکھ کر مٹی گرائی جانے لگی، عین اس موقع پر ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگوٹھی قبر مبارک میں گرا دی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس موقع پر موجود تھے۔ آپ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا، اپنی انگوٹھی نکال لو۔ یوں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر اطہر میں اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو مس کیا اور اپنی انگوٹھی لے کر باہر نکل آئے۔ یعنی آپ سب سے آخری شخص ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو چھوا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مغیرہ بن شعبہ کوفے کے عامل تھے۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قیدیوں میں سے جو لوگ بالغ ہوتے تھے انہیں مدینہ منورہ آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو کوفے کے عامل مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا کہ میرے پاس ایک ایسا غلام ہے جو لوہار بھی ہے، برتی بھی اور نقاش بھی، لیکن چونکہ امیر المومنین آپ نے بالغ قیدیوں کے مدینے داخل ہونے پر پابندی عائد کر رکھی ہے تو یہ مدینہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اسے مدینہ منورہ داخل ہونے کی اجازت دے دیں تو یقیناً یہ مدینے کے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس شخص کے بارے اپنے عمل سے اتنا کچھ سنا تو خیال کیا ایسا شخص یقیناً مدینہ منورہ کے باسیوں کے لیے نہایت فائدہ مند رہے گا۔ چنانچہ آپ نے اس غلام کاریگر کو مدینہ منورہ داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت ملتے ہی اسے مدینہ داخل کر دیا اور اس پر 100 درم ماہوار خرچہ مقرر کر دیا۔ ابھی اس غلام کاریگر کو مدینے آئے ہوئے کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ شکایت لے کر پہنچ گیا کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ پر خراج مقرر کر رکھا ہے، وہ بہت زیادہ ہے جو میں ادا نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت فرمایا، بتاؤ تم کیا کام جانتے ہو؟ وہ عرض کرنے لگا، میں فلاں کام جانتا ہوں۔ اس نے وہ تمام کام گنوا دیے جن کے بارے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ جو کام تم بتا رہے ہو کہ تم جانتے ہو اور ان میں مہارت رکھتے ہو، ان کی نوعیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تمہارا اخراج بالکل بھی زیادہ نہیں ہے۔ وہ غلام یہ سن کر ناراض ہو گیا اور بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ چند راتیں گزری کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہوئے پھر اس غلام سے سامنا ہو گیا۔ آپ نے اسے بلایا اور فرمایا، کیا مجھ سے یہ بیان نہیں کیا گیا تھا کہ تو کہتا ہے اگر میں چاہوں تو ایسی چکی بنا دوں جو ہوا سے چلے؟ غلام ناراض اور ترشروع ہو کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور جواب دیا، میں آپ کے لیے ضرور ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کو لوگ بیان کیا کریں گے۔ یہ کہہ کر غلام نے پشت پھیری اور چلتا بنا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہمراہ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس غلام نے مجھے ابھی قتل کی دھمکی دی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دھمکی دینے والا غلام ابو لولو فروز تھا۔ یہ معلوم صرف دھمکی کی حد تک ہی نہ رہا بلکہ اس واقعے کی چند راتیں گزرنے کے بعد ایک خنجر لیے صبح کی تاریکی میں مسجد کے
کسی گوشے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور برابر وہیں رہا یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس بدبخت کے قریب ہوئے تو اس نے تیز خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا اور خنجر کے 3 وار آپ پر کیے، جن میں سے ایک وار آپ کو ناف کے نیچے لگا جو گہرا تھا اور اس نے پیٹ کی اندرونی کھال تک کاٹ ڈالی۔ پھر وہ مسجد میں موجود دوسرے لوگوں پر ٹوٹ پڑا اور 11 مزید نمازیوں کو بھی خنجر کے وار سے زخمی کر دیا اور آخر میں اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کل 13 لوگ زخمی کیے تھے، جن میں سے صرف 4 زندہ بچے تھے اور باقی 9 شہید ہو گئے۔ بعضوں کے نزدیک 9 بچے تھے اور 4 شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابو لولو مجوسی اور آتش پرست تھا جو کہ ایرانی مجوسی فوج کا سپاہی تھا اور جنگ قادسیہ میں غلام کے طور پر قیدی ہوا تھا۔ حیرت ہے اس معلوم مجوسی کو ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بابا شجاع الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی اس سے بابا شجاع الدین دین کا بہادر سپود کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایران کے شہر کا شان میں ابو لولو فیروز مجوسی کے نام سے ایک مزار بھی موجود ہے جہاں لوگ باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مزار کب اور کس نے تعمیر کروایا اس کے بارے تاریخ خاموش ہے، البتہ یہ 11ویں صدی کے شاہانہ انداز میں تعمیر کی گئی عمارت ہے جو ایرانی ٹائلوں سے مزین مخروطی گنبد پر مشتمل ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات کہ کچھ سال پہلے تک اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے دن کو جشن عمر کشی کے نام سے ایران کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں منایا جاتا تھا، جسے عرب ممالک کے پرزور احتجاج پر حاکم نے بند کروا دیا تھا۔ سن 2010 میں مسلمان علماء کی ایک عالمی تنظیم نے ایرانی حکومت سے اپیل کی کہ فیروز مجوسی کے مزار کو مسمار کر دیا جائے، لیکن ایرانی حکومت نے ان کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جامعہ الازہر نے بھی اس مقبرے کو گرانے کا مطالبہ کیا اور ایران سے ہر قسم کے سفارتی تعلقات ختم کر دیے، جس کی وجہ سے ایرانی حکومت نے ابو لولو مجوسی کے مزار کو مسمار تو نہ کیا، البتہ بند کر کے وہ جگہ مقامی پولیس ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دی۔ فیروز مجوسی کے نام سے منسوب یہ مزار کم سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر کشان فنس روڈ ایران میں واقع ہے، جسے آج بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ کثیر علماء سیرت نگرانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو لولو فیروز مجوسی اپنے اصلی دین یعنی آتش پرستی پر قائم تھا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ابو لولو مجوسی اور آتش پرست تھا۔ اگر بالفرض اس کے مسلمان یا کافر ہونے میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکے، تب بھی وہ ایک منافق اور قاتل تھا جس نے اپنے دل میں منافقت رکھتے ہوئے عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کو چھپ کر بے دردی سے قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس مزار کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق
اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے۔ یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، لیکن ہے سبھی روشن، ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے 4 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہی پہلے 4 صحابی خلیفہ راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ آج ہم آپ کو ان کی انوکھی خصوصیات والے انسان کی کہانی سناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا، میرے یہ 10 صحابی جنتی ہیں، گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا ہوئی۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یارگار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت اور دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اسی طرح دعا فرمائی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے۔ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی۔ بعض موقعوں پر ان کی تائید میں اسلامی حکومت کا زمانہ تھا۔ اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے تھے۔ ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کامتے تھے، جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر خدر کا لباس ہوتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص تھی، لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عمر کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکہ میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے۔ ان میں نبی کریم بنو ہاشم سے تھے، ابو بکر بنو تاہم سے اور عمر فاروق بنو عادی سے تھے۔ 10 کے 10 قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ مثال کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا۔ بنو عادی کے ذمہ 2 کام تھے۔ قریش کو کوئی الجی بیچنا ہوتا تو یہ بیچتے تھے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ 2 گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عادی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عادی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ ان کے والد خطاب بنو عادی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، خطاب فوت ہو چکے تھے۔ سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے۔ اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چروانے پر لگا دیا۔ اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپاہ گری، تیغ زنی اور گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ گھڑ سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے۔ کشتی کا فن بھی سیکھا۔ اونچائی کے طاقتور عالم تھے۔ چوٹی کے کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتے۔ شاعر نہیں تھے، اشعار پسند کرتے تھے۔ تقلید کرنے کا ڈنگ بھی آتا تھا۔ مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر 27 سال۔ اس وقت وہ قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے، مکہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعد بن زاد نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے، ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی۔ مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے، مارتے پیٹتے 6 سال گزر گئے، لیکن حضرت عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے۔ اس دوران ان میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے، اسلام کی طرف مائل ہوتے، کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی سورۃ حاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا، انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شاعر ہیں۔ دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر ابھی بھی تیار نہ ہوئے۔ قاسم بن عثمان کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا، ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الجھن میں ہے کیوں نہ انہیں ختم کر دی۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت بھی موجود تھے جو انہیں قرآن سکھا رہے تھے۔ عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے قرآن کے اوراق چھپا رہی تھی، لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے۔ اندر پہنچ کر پوچھا، کیا پڑھ رہی تھی؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دی۔ بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری، ان کے سر سے خون باہر نکلا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کے منہ سے نکلا، ہاں اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ لفظ سنے تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بولے، اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے اوراق انہیں دے دیے، ان پر سورۃ طلحہ لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے، وہ کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ سن کر خباب بن ارت بھی باہر نکل آئے اور بولے، اے عمر، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو پوری کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے، یا اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر۔ پس اے عمر، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے کہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دار ارتم میں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خباب بن ارت کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے ہوئے وہاں پہنچے۔ دروازے پر دستک دی، ایک صحابی نے اندر سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، باہر عمر تلوار کمر سے لٹکائے کھڑا ہے، نہ جانے کس ارادے سے آئے۔ آپ کے چاچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ بہت بہادر تھے، فوراً بولے، انہیں اندر آنے دو، نیک ارادے سے آیا تو ٹھیک، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، انہیں آنے دو۔
چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا، عمر اندر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف بڑھے، ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچتے ہوئے فرمایا، خطاب کے بیٹے، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا، باقی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔